السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں حدیث رسول کی روشنی میں عظمت قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یوں تو ہر مہینے کے پہلے 2 جمعے میرے مسجد دارالسلام کے لیے وقف ہیں، لیکن جس طرح ماڈل ٹاؤن کے رہنے والوں کو محصور کر دیا گیا، ناکے لگ گئے، باوجود کہ گاڑی موجود ہے لیکن یہ کہ اپنے اپنے آفس تک نہیں جا سکتے، اس لیے کہ گاڑی نکلنے کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو کیا بیتے۔ لیکن بہرحال یہ حالات ہیں کہ جو گویا کہ حالات کا جبر ہے کہ جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی تو بڑی سوچی سمجھی یہ بات تھی، اور اس کا بارہا وہ اعادہ کرتے رہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے، اور شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ جس طرح قرآن حکیم نازل کیا گیا شب قدر میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا 27ویں شب کو۔ وہ کہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا، پروردگار کو ایسا خطہ ارضی ہمیں عطا فرما دے جہاں تیرے دین کا بول بالا کر سکے، جہاں اسلام کا جو ایک ماڈل ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس پر سوائے یہ کہ دل دکھتا ہے کہ ہماری منزل کیا تھی اور ہم نے کس طرف کا رخ کیا۔ اور قرآن حکیم میں وہ ضابطہ بیان ہو چکا کہ من حیث القوم، اگر کوئی قوم یا امت اللہ سے وعدہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دغا کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، غداری کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب اس پر مسلط کرتا ہے۔ خواہ وہ لباس الجوع ہو، بھوک ہے، روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، یا خوف اور دہشت ہے، یہ دونوں چیزیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ شاید آج ہمارا ملک جو ہے اسی عذاب خداوندی ہی کی گرفت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بھی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں مشورہ دینے والے جو مشیر ہیں، بعض اوقات ان کی عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ جو ماڈل ٹاؤن کا ایک سانحہ ہوا تھا، اور اس میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بہت سی جانیں اس میں تلف ہوئی تھیں، ضائع ہوئی تھیں۔ ہر شخص اللہ کے ہاں مکلف ہے اپنی نیت کی بنیاد پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوئے۔ نہ اس وقت انہیں کوئی مت دینے والا تھا اور نہ اب مت دینے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہ ایک عوامی غیظ و غضب اس حکومت کے خلاف آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری طرف جو دوسرے 2 دھڑے ہیں وہ اپنی جگہ یہ بات طے کیے ہوئے ہیں کہ جب تک حکومت کو ہم ناک آؤٹ نہیں کریں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یہ پورا سسٹم جام ہو سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو اس سے پچھلا مارشل لا تھا ضیاء الحق صاحب کا، اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ اس ملک کا آخری مارشل لا ہو. لیکن یہ کیا پھر باتیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے کہ ایک اور مارشل لا لگ جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر تصادم اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ کوئی اور ایگزٹ اس کی باقی نہ رہی، تو پھر تو اس کے سوا شاید کوئی اور چارہ نہ ہو کہ فوج جو ہے وہ پھر اوپر سے آ کر پھر کوئی کہ وہی ایک مارشل لا کی فیصلہ. بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے ہر سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھتا بھی ہے، اور اس کے نتائج اور عواقب بھی ان کے سامنے ہیں. بہرحال یہ باتیں تو ایک ضمنی نوعیت کی تھی. باقی یہ کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو اجتماع جمعہ ہے، اس میں اصل غرض ہے تذکیر، نصیحت قرآن حکیم کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ذریعے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے جو آخری 2 جمعے یہاں مجھے میسر آئے تھے، جس میں آپ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا تھا، اس میں میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رمضان نے ہمیں اصل میں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. اور بڑی تفصیل سے یہ باتیں چونکہ بارہا آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، لہذا اسے کوئی گویا کہ ذہن کی سطح پر لانے کے لیے آپ کو کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزے کی اصل غرض و غایت کیا ہے. وہ تقویٰ تھی، اور پھر یہ کہ روزے میں دن کے جو اوقات ہیں جس میں انسان کو گویا کہ یہ ضبط نفس کی ٹریننگ دی گئی ہے، اپنے ہوائے نفس ہے جو انسان کی حیوانی جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ سیکھو. اور ایک مہینے کی یہ ایکسرسائز اس لیے کروائی گئی تاکہ یہ کہ سال کے بقیہ مہینے جو ہیں 11 مہینے، جہاں ایک مہینے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام قرار دیا، تو کم سے کم اس کا منطقی نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے تو انسان بچے. پھر یہ کہ رمضان کا پروگرام 2 عطشہ تھا، اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی. دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا، اس حوالے سے بھی چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. لیکن یہ کہ ایک حدیث جو رہ گئی تھی، اور جب تک اس جمعے کی میرا خیال ہے کم سے کم 10 12 15 سال جمعے کا خطاب جو ہے وہ میرے ذمہ رہا تھا. اس کے بعد والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد دارالسلام کا جمعہ وہاں سے جو ہے وہ اس کا معاملہ ختم کیا، اپنے گھٹنوں کے عارضے کی وجہ سے آنا جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو پھر یہ کہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جمعہ یہاں پڑھائیں گے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے جب بھی موقع ملتا رہا تو رمضان کے حوالے سے قرآن حکیم کا جو ایک مرکزی کردار ہے، رمضان کی فضیلت نزول قرآن، دن بھر کے روزے کا نتیجہ انسان اپنی حیوانی جبلتوں کو کنٹرول کرے تاکہ وہ روح کے جو کہیں ان حیوانی تقاضوں کے بوجھ تلے کہیں سسک رہی ہے، دبی ہوئی ہے، اسے موقع ملے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. اور روح کے لیے سب سے بہترین غذا قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا. اور ظاہر ہے کہ تمام چیزیں کس کام کے لیے ہے؟ تاکہ قرآن پر ہم عمل کر سکیں، اسے اپنی مشعل راہ بنا سکیں، لاہ عمل بنا سکیں. تو ایک حدیث میں نے آج خاص طور پر اپنے کاغذات کو کھود کر اس میں نکالا تو خاصا پرانا میرے پاس جو رف نیوز پیپر کے اوپر پرنٹ ہے وہ مجھے میسر آ گیا. یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور دارمی میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت خوبصورت حدیث ہے. جس طرح جب بھی روزے کا بیان ہوتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا ہم یقیناً اس کا تذکرہ لازماً ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان رمضان کی عظمت اور اس کی برکت کا جو بیان فرمایا تھا. بڑی طویل حدیث، اگرچہ اس پوری حدیث کا تو مطالعہ ہم نہیں کر سکے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا نفس مضمون میں نے کوشش کی تھی کہ آپ تک جو ہے اسے پہنچا سکوں. اسی طرح رمضان نے جو ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا تو یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی بڑی ایک شاہکار حدیث ہے. اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی عظمت، اس کی مدح بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے. اس کا صحیح علم تو یہ اللہ کو ہے جس کا یہ کلام ہے.
یا وہ ذات کے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کوئی بہت ہی قیمتی ہیرا ہو، ممکن ہے میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم سمجھیں کہ شیشے کا ایک ٹکڑا ہے، ہمیں کیا پہچان ہیرے کی؟ لیکن یہ کہ کوئی اگر واقعتاً ان چیزوں کی شناسی رکھتا ہے، کوئی جسے آپ کہیے گوہر شناس ہے یا بادشاہ ہے، اسے معلوم ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہی معاملہ قرآن حکیم کا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کا یا تو اللہ کو علم ہے جس کا یہ کلام ہے، یا اس کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مدح قرآنی ہے بزبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا ہم مکمل مطالعہ کر سکیں۔ عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ آئیں تو اس میں گویا کہ بات اس درجے مؤکد ہے کہ حضرت علی خود اس محفل میں موجود تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ فرماتے ہوئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے الفاظ نقل فرما رہے ہیں۔ انہا ستکون فتنۃ، لوگوں عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایک معاملہ آنے والا ہے جس میں پرکھ لیا جائے گا انسان کا ایمان۔ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو۔ قرآن حکیم میں مال اور اولاد کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا۔ کوئی اور شخص اگر یہ لفظ استعمال کرتا یا اصطلاح استعمال کرتا تو شاید آپ اس کا گریبان پکڑ لیتے کہ یہ فتنہ کس معنی میں؟ اولاد فتنہ ہے، تمہاری بیوی فتنہ ہے، لیکن قرآن تو کہہ سکتا ہے نا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے مسلمانوں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں، یہ قرآن کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کی آیت، اے مسلمانوں تمہاری مال اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہیں۔ فتنہ بئی معنی کسوٹی، جس پر انسان کو پرکھ لیا جائے، جس طرح سنیارے کے پاس جو ایک کسوٹی ہوتی ہے، کسوٹی جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ سونا رگڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی ریفلیکشن دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے، 24 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے یا 18 کیرٹ کا، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے فتنہ قرار دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر انسان پرکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص صرف دنیا کا طالب ہے یا آخرت کا طالب ہے، اس کی پرائرٹی دین ہے یا دنیا ہے، مال اور اولاد کی تربیت، اس کی گرومنگ، اس کی نشو و نما، اس کی اٹھان کن خطوط پر ہے؟ آیا صرف ان کا دنیا ہی مقصود ہے یا یہ کہ دین بھی کوئی پرائرٹی رکھتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اس کے والدین۔ اس نے اگر ان کی تعلیمی بندوبست کا کوئی اہتمام کیا تو اس میں آیا دین بھی کوئی ترجیح تھی یا نہیں تھی؟ اور یہی معاملہ مال کا بھی ہے کہ جو تمہاری کمائی ہے، جو تمہارا ذریعہ معاش ہے، آیا وہ قوانین جو حرام و حلال کے جائز اور ناجائز کے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں نازل فرمائے اس پر کاربند ہو یا نہیں، پرکھ لیے جاؤ گے۔ تو دونوں چیزیں فتنہ بن گئی۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ یہ نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے ہوتا ہے۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، اب دیکھیں یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بعض احادیث ہوتی ہیں کہ جس کے شروع میں الفاظ ہوتے ہیں وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق بھی ہیں، المصدوق بھی ہیں، گویا کہ خود بھی سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی بھی دی گئی۔ وہی معاشرہ جو بعد میں حضور کا جانی دشمن بن گیا تھا،
اسی مکہ کے رہنے والوں نے حضور کو کہا تھا نا الصادق الامین، یہ بہت بڑا لقب ہے، کسی شخص کو الصادق کہا جائے، راست باز انسان، سچا اور کھرا انسان، اور اسی طرح الامین انتہائی امانت دار۔ تو یہ الفاظ چونکہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے تھے، لہذا اس کی سچائی میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ فتنہ تو آ کر رہے گا، آزمائش آئے گی، کوئی بہت بڑا امتحان تمہارا منتظر ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں قل، تو میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس فتنے سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ ہم کیا اہتمام کریں کہ اس فتنے میں ملوث نہ ہوں، اس فتنے کا شکار نہ ہوں، اس آزمائش یا امتحان میں ناکام نہ ہوں؟ یہ خالصتاً عملی سوال ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جب بھی میں نے یہ بات کی ہے تو ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو سوال کرتا وہ فتنہ کب آئے گا، کتنی دیر رہے گا، اس میں کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فتنے کے بعد کوئی امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، کوئی سوال نہیں۔ اس لیے کہ یہ سوالات وہ ہیں جس کا تعلق صرف آپ کی معلومات سے ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ معلومات اکٹھی کر لیجئے، اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، وہ کب آئے گا، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، ما بعد الفتنہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے، کوئی سوال نہیں کیا۔ خالصتاً جو عملی سوال ہے، قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے جو سوال کیا، جو عرض پیش کی، وہ یہ کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے اس فتنے سے بچنے کی شکل کیا ہے۔ قال کتاب اللہ۔ اب یہاں سے آگے پورے الفاظ جو ہیں جو حضرت علی اپنی اس حدیث میں اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، وہ اصل میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال کتاب اللہ، اس فتنے سے بچنے کی صرف ایک ہی شکل ہے، وہ اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب، قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں ایک آیت ہے، خوبصورت ہیرے کی طرح جڑی ہوئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ۔ اعتصام اشکن کے حبل اللہ اوست، اعتصام کہتے ہیں کسی شے کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ پھر چھٹے نہ، چمٹ جانا کسی شے کے ساتھ۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ انتہائی مضبوطی کے ساتھ، اور وہاں متفرق نہ ہو۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ حبل اللہ قرآن حکیم ہے، اس حدیث میں فرمایا۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضور کے الفاظ ہیں هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی جو تنی ہوئی آسمان اور زمین کے درمیان۔ طرفوا بأیدیکم وطرفوا بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جہاں حبل اللہ کے الفاظ ہے قرآن حکیم کے لیے۔ قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب ہے کہ جو تمہیں اس فتنے سے بچا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کو بہت چھوٹا سا جو مصحف ملتا ہے، بعض اوقات لوگ جو اپنے گلے میں لٹکائے رہتے ہیں، اس کو اپنے گلے میں لٹکا لو بچ جاؤ گے، نہیں۔ اب یہ تو ہر شخص کی اپنی ذہنی سطح ہے نا کہ اس سے کیا شے وہ اخذ کرتا ہے۔ آیا صرف یہ ڈوگما ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے، یا خود کوئی ثواب حاصل کر لو اگر جی چاہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کا کوئی مصرف جو ہے ہماری کہیں ذہن کی ڈائمنشن اس میں آتا ہی نہیں۔ یا یہ کہ ایک شخص وہ ہے کہ جسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے حوالے سے یہ فرائض ہے ہمارے، یہ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، اب یہ ہے وہ مدح قرآنی، قرآن حکیم کی تعریف، اس کی عظمت بزبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ
فیہ نبأ ما قبلکم، یہ کتاب وہ ہے جس میں تم سے پہلی اقوام کے حالات بھی ہیں. جس بات کو بہت ہی لائٹ انداز میں جو ہے وہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، اساطیر الاولین، یہ تو کوئی گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ ہے کیا. اور مکی قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو واقعات اس میں بار بار ذکر آ رہا ہے، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، قوم صالح کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، قوم نوح کا ذکر، فرعون کا ذکر، بار بار. تو وہ یہ کہا کرتے تھے یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں پچھلے زمانے کی، اور کیا. یہ تو جس شخص کا جو ظرف ہوگا وہی متعین کرے گا نا کہ کوئی شخص قرآن سے کیا حاصل کرتا ہے. جو کہا گیا غالباً سورہ طارق کے اندر ہے کہ یہ کوئی ہزلیات نہیں ہے، ہزل کوئی نہیں ہے، اسے شاعری یا کہانت نہ سمجھو، یہ فیصلہ کن کلام ہے، قول الفصل وما ہوا بالہزل. تو فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں خبریں ہیں تم سے پہلے اقوام کی، وخبر ما بعدکم، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے بعد میں آنے والے جو حالات ہیں قرآن کا مطالعہ کرو، اس کو منعکس پاؤ گے ان کی آیات میں، وہ بھی موجود ہے. بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آئینہ دکھا دیا گیا قرآن حکیم میں جگہ جگہ، تم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے، وہ ان گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئے. اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تم بھی انہی ضلالتوں میں انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہوتے. بہت سی جگہوں پر آئینہ دکھا دیا گیا، یہود کے حالات بیان کر کے گویا کہ مسلمانوں کو متنبع کر دیا بطور نشان عبرت. اس لیے کہ یہی وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی اور وہ اللہ کے مغضوب علیہم ٹھہرے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان میں فیصلہ کن حکم تو قرآن حکیم کا ہے. اسے اللہ کا کلام مانا ہے تو ظاہر ہے یہ قول فصل ہے نا، فیصلہ کن کلام ہے. والفصل لیس بالہزل، وہی بات، یہ کلام ہے فصل، کلام الفصل، فیصلہ کن کلام، معاذ اللہ کو ہزلیات نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بہت سخت الفاظ ہیں. اور جس شخص نے اپنی شقاوت اور اپنی سخت دلی کی وجہ سے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا، من ترکہ من جبار، اپنی سرکشی اور اپنی شقاوت اس کی بنیاد پر قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے تو برباد کر دے گا.